السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ دومت الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو فتح کرنے کی ان کی ہر کوشش رائیگاں جا رہی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملا تو وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، مگر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر بعد سوچ و بچار کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھیجا، ایاز صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عدیم کو عین التمر کا امیر بنایا اور خود صرف 6000 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں دومت الجندل پہنچ گیا۔ ناظرین، دومت الجندل کا حاکم وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کو زندہ پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش کر چکے تھے، تو اس نے معافی مانگ کر اطاعت قبول کر لی تھی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ بدبخت پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومت الجندل میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی بھاری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے سالاروں کو مشورہ دیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگی مہارت میں لاجواب ہیں اور فتح ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ مگر ان سالاروں کو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے، لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ یوں دومت الجندل کے باہر میدان سج گیا۔ انہوں نے لشکر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آیا اور دوسرا لشکر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اصل فکر مدائن کی تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندل کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے رستے پر متعین کیا اور بچ جانے والے مختصر لشکر کو دائیں بائیں بازو سے پھیلا کر دشمن پہ حملہ کرنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ سالاروں کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پہ اتنی شدت سے حملہ کیا کہ جو دشمن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو تعداد میں کم، تھکا ہارا اور آسان ہدف سمجھ کر اپنی فتح کو یقینی سمجھ بیٹھا تھا، اس قہر کو برستا دیکھ کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل میں سالاروں کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سالاروں کا یہ حشر دیکھا تو انہوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لی۔ دوسری طرف ایاز بن غنم دشمنوں سے برسر پیکار تھے۔ فریقین کے مابین سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے اپنے لشکر کی مدد کے لیے تازہ دم دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلڑا بھاری ہو گیا اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایاز بن غنم کی مدد کو آتے، مگر وہ تو اس صورتحال سے لاتعلق نظر آ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے پر ایاز بن غنم پریشان اور دشمن حیران اور خوش تھے۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ ہوا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔
اب دشمن اور دوست دونوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لا تعلقی کی سمجھ آ چکی تھی، مگر اس وقت دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواروں کے ہمراہ برق رفتاری سے آئے اور دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر دیا۔ اب میدان جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی تھے، اور پیچھے اور بازوؤں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ ناظرین، جب ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال سمجھ آئی تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہو گئے، ان کے بازوؤں میں بجلی کی سی تیزی آ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر اس تیزی سے وار کیا اور دشمن پہ ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، مگر پیچھے کہاں بھاگتا، وہاں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ دشمن کے سالار عرب جانے والے رستے کی طرف بھاگ نکلے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گھر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ دشمن کی واحد امید قلعہ تھا، وہ قلعے تک پہنچنے کے لیے جان توڑ کوششیں کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا ہو چکا تھا، قریب تھا کہ دشمن کے بچے کھچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے آپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر دشمن کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید پسپا کر دیا۔ آخر دشمنوں کے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کھچا لشکر قلعے میں آ سکے، اور پھر یوں ہوا کہ عیسائی لشکر نے زندگی کی تلاش میں قلعے کا رخ کیا۔ ناظرین، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مجاہدین کے ساتھ دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے تھے۔ جب دشمن کو آپ کی جنگی چال کی سمجھ آئی تو اس وقت دیر ہو چکی تھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے محافظوں اور سالاروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مجرم ہے۔ تو نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے بدعہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں اگست 633 عیسوی کی ایک صبح دومت الجندل پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ ناظرین، دومت الجندل کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے ہیرا لوٹ آئے۔ ناظرین، عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل کی زندگی میں تمام خواہشیں پوری ہوئیں سوائے ایک خواہش کے، اور وہ خواہش تھی شہادت کی موت۔ ساری زندگی اسلام کے دشمنوں سے جنگیں کرنے والے اس عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا مردانہ وار سامنا کیا، مگر شہادت نہ ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا، میرے جسم پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ زخموں کے نشانات نہ ہوں، لیکن جام شہادت نصیب نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 612 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم سپہ سالار اور اس عظیم جرنیل پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔